اگر دوسرے اینگل میں کامیابی تاحال نہیں ہو سکی، جس کو میں نے کہا فارمولے بنائے، کیونکہ اس کے پیچھے عوامل سیاسی ہیں، وہ دینی نہیں رہے۔ ایکچولی جہاں آ کے بات ٹوٹ گئی، دستخط ہوئے، تو میں نے پوچھا کہ اب آگے چلیں۔ وہ کہتے تھے کہ بدقسمتی سے اب یہاں تک تو درست ہے، اب ہم سارے لوگ اپنے اپنی مسلک کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ منسلک ہیں، یعنی اہل تشیع پہنچ کر اب آگے سیاسی اعتبار سے اپنے پلیٹ فارم کو چھوڑ نہیں سکتے، اہل حدیث اپنی جمعیت کو نہیں چھوڑ سکتے، دیوبندی اپنی جمعیت کو نہیں چھوڑ سکتے، بریلوی لوگ اپنی جمعیت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ سٹیج آتی ہے، یہ ایک عجیب نوعیت کی اجارہ داری ہے، ایک عجیب نوعیت کا ایک سمجھ لیں اب تو ٹیرورسٹک سسٹم ہے۔ اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو بعض بات اس کو اس مسجد سے ہٹوا دیا جاتا ہے، اور اب تو سیدھا سلسلہ اڑوا بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے پہلے سیاسی عوامل تھے، اب اس کے پیچھے بعض جگہوں پر دہشت گردی کے عوامل بھی آ گئے، اور اس کے پیچھے اور کیا عوامل ہیں وہ آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہوں گے۔ تو ایکچوئل اگر تو بات ہوتی صرف علمی حد تک تو اس کا سولو کرنا آسان تھا، اور اس کی ایفرٹس کی کامیابی ہوئی، لیکن آگے چل کے آ گئی پولیٹیکل انوالومنٹس، اس میں ان کی جماعتیں، ان کے مفادات اور کئی اور چیزیں آ گئیں، کرپشنز آ گئیں پولیٹیکل، ان کے لیڈروں کی کرپشن، اور عام جو فالوور ہیں ان کا مولوی یا مبلغ وہ مسلک کی گورکھ دھندے میں پھنسا ہوا ہے، مدرسہ میں پھنسا ہوا ہے، مسجد میں اس کی تنخواہ ہے، اس کا روزگار ہے، اس کا پیٹ ہے۔ وہ کسی مسجد میں اگر امام خطیب ہے تو اس کی ایک کمیٹی ہے، وہ ایک مسلک کی کمیٹی ہے، وہ اسے اس گیون لمیٹڈ جو ویو ہے اس سے آگے باہر نکلنے نہیں دیتی، اس نے ایک بات کی نکال کے باہر پھینک دیں گے، اور معاشرے میں اس کے پاس کوئی یعنی ویلفیئر سوسائٹی تو ہے نہیں کہ کوئی تحفظ ہو۔ تو انسیکیورٹی کی وجہ سے اگر اس کا ضمیر ایک بات مان بھی جائے تو وہ اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو یہ اوورآل جو پولیٹیکل اور ٹیرورسٹک اور کریمنل انوالومنٹس آ گئی ہیں، اس نے جا کے اس مسئلے کو زیادہ پیچیدہ کر دیا۔ اور قطع کلامی معاف، میں نے اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے، فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے، ایک پوری کتاب ہے، میں نے اس کے پریکٹیکل فارمولاز دیے ہیں، اور ایک آخری بات اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے سسٹم آف ایجوکیشن کی خرابی ہے۔ یعنی یہ جو علماء اور مولوی حضرات وہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں یا بریلوی ہوں، ایک سوشل پرابلم ہے، ایک ایجوکیشنل پرابلم ہے، بڑا امپورٹنٹ۔ سوشل پرابلم تو یہ ہے کہ ان کی میجورٹی کی بیک گراؤنڈ غریب گھرانے سے، پسماندہ گھرانوں سے آتے ہیں، 8-10 سال ایک مدرسہ میں پڑھتے ہیں، وہاں زکوٰۃ کے پیسے، جمعرات کے کھانے، اور ایک عجیب سا ماحول ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ جس ماحول میں وہ پرورش پاتے ہیں، وہ ضمیر کی آزادی ان کی ختم ہو جاتی، اندر کا انسان مر جاتا۔ اگر مانگ کر کھاتا ہو وہ کبھی جرأت مند نہیں رہتا، باغیرت نہیں رہتا، باعزت نہیں رہتا، دب جاتا ہے۔ اور سیکنڈلی نصابات ایسے ہیں کہ 8-10 سال بھی اگر پڑھتے ہیں، 10 سال تک، تو ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو پڑھایا جاتا ہے، صرف ایک ہی پوائنٹ آف ویو، اور دوسرے کی نیگیٹو پکچر دی جاتی۔ یہ لیک آف کمیونیکیشن ہے۔ ہم اس زندگی میں خود جب سے عملی کام شروع کیا، ہم نے میڈیا ٹرائل دیکھیں، اپنی لائف میں دیکھیں، یعنی آپ اپنے دفتروں میں بیٹھے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ اب ہمارے پاس وسائل نہیں کہ ہم میڈیا میں اس حقیقت کو اجاگر کر سکیں۔ جن کے پاس وسائل ہیں، اگر بالفرض کہیں مفاد کلیش کیا ہے تو انہوں نے دن کی رات بنا کے میڈیا میں ڈال دی ہے، ساری قوم کے سامنے وہی کچھ۔ اگر ہم چیختے بھی رہ جائیں تو حقیقت قوم تک نہیں پہنچ سکتی، لوگوں کے ذہن پراگندہ ہو گئے۔ یہ میڈیا کا دور ہے، وسائل کا دور ہے، کمیونیکیشن نہیں ہوتی۔ تو وہ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ایک خاص اینگل سے پڑھ کے آتے ہیں، کمیونیکیشن نہیں، انٹر کمیونیکیشن نہیں، دوسرے کی نیگیٹو پکچر دی گئی ان کے بارے میں، نیگیٹو۔ اور جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو وہی ماحول چلتا چلا جاتا ہے۔ اور اس میں سسٹم آف ایجوکیشن کی خرابی یہ ہے کہ ماڈرن علوم نہیں پڑھائے جاتے۔ جو نصاب 300 سال پہلے کا تھا، 200-250 سال پہلے تک کے لیے وہ سوٹیبل تھا، آج 2-3 صدیاں آگے گزر گیا ہے وقت، اور وہی نصاب مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، چاروں مسالک اور مکاتب فکر میں۔ اس نصاب کی حدوں کو نہیں توڑا گیا، اور اس لیے کہ بنانے والے ان کی علمی لیمیٹیشنز ہیں، ان کے پاس ماڈرن نالج نہیں ہے، حکومت فریضہ ادا نہیں کرتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ نصاب نہیں بدلا جائے گا، اس کے اندر ڈائنامکس نہیں آئے گی، اور کنٹمپریری ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے ماڈرن سائنسز نہیں آئیں گی، سوشیالوجی نہیں آئے گی، ماڈرن سبجیکٹس اور ایشوز نہیں آئیں گے، تو ان کا جو ویژن ہے وہ نہیں بڑھے گا۔ اور جب تک ویژن براڈر نہیں ہوگا، ویژن ایک عالم کا انٹرنیشنل ہونا چاہیے، کیا نیشنل تو چھوٹی بات ہے، عالم دین عالمگیر امت کی سطح پر ہونے کے لیے اس کا انٹرنیشنل ویژن ہو، تو ویژن اگر بڑھتا چلا جائے نا، تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل
جو ہیں وہ اس کی نظر میں کم اہم ہوتے چلے جاتے ہیں اور بڑی اہمیت کے مسائل آ جاتے ہیں. تو اس سے ایپٹیچیوڈ بدل جاتا ہے. اگر ایک دوسرے کو صحیح طور پہ پڑھیں اور آپس میں آنا جانا ہو, سوشلائزیشن مل بیٹھیں, ایک دوسرے کو سنیں, تو غلط فہمی دور ہو جاتی. بھئی جب تک ملے نہیں تھے تو ہم نے تو کچھ اور سمجھ رکھا تھا, ملاقات ہوئی, تبادلہ خیال ہوا تو حقیقت یہاں سامنے آ گئی, غلط فہمیاں دور ہو جاتی. اگر یہ 3-4 چیزیں آ جائیں کہ سسٹم آف ایجوکیشن ریوائیو ہو, اس میں ماڈرن سائنسز آ جائیں اور ان کا آپس میں انٹریکشن اور سوشلائزیشن کا پروسیس آ جائے اور وہ اتنا افیکٹو ہو کہ اس کے بعد ان کے لیے اچھے پراسپیکٹس ہوں. منہاج القرآن یونیورسٹی کی سطح پہ ہم نے تینوں کام کیے ہیں. اب منہاج القرآن یونیورسٹی کا جو ہمارا سلیبس ہے وہ 300 سال پرانا تو درکنار, وہ سلیبس اتنا ماڈرن ہے کہ جامعہ الازہر بھی اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا. یہ قدم میں نے اٹھایا ہے اس لیے کہ چلو علماء اگر گالیاں دیں, فتوے لگائیں, ہم 16 سال سے سن رہے ہیں, ہم پرواہ نہیں کرتے کسی کی. اللہ کا شکر ہے پھر ہم جرأت سے فیس کرتے ہیں اور علمی طاقت کے ساتھ فیس کرتے ہیں کہ وہ اگر میرٹس پر سامنے بیٹھ کے بات کرنا چاہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرٹ پہ بات نہیں کر سکتے. یہ ہر کوئی افورڈ نہیں کرے گا کیونکہ وہ جو مدارس کے محتمم ہیں ان بیچاروں کے پاس تو یہ نالج, وہ کیسے اس کو چینج کریں, ان کے اپنے مائنڈ ہی چینج نہیں ہوئے. اب منہاج القرآن یونیورسٹی کے نصاب میں جو پہلا سال ہے, آپ اندازہ کریں پہلے سال میں اردو بولنا بین ہے. جسٹ امیجن, صرف 2 لینگویجز پرمیٹڈ ہیں, انگلش اور عربک. آپ سارا پاکستان انڈیا چھان ماریں, آپ ایسا کوئی نظام کسی جامعہ کا نہیں مل سکتا. اردو پر جرمانہ ہوتا ہے فرسٹ ایئر میں, سیکنڈ ایئر سے اردو کی اجازت شروع ہوتی. پہلا سارا سال ان کو انگلش لینگویج, جنہوں نے عالم بننا ہے وہ پہلے سال انگلش لینگویج پہ عبور کرتے ہیں اور عربک لینگویج پہ, باقی سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کمپیوٹر کمپلسری ہے, کمپیوٹر سائنسز ہیں, بزنس مینجمنٹ ہے, سیوکس پڑھتے ہیں, پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں, اسٹیٹ پڑھتے ہیں, میتھ پڑھتے ہیں, ماڈرن سبجیکٹس پڑھتے ہیں. ڈگری نہیں ہے ان میں, ڈگری اسلامکس میں ہے, مگر فار دی سیک آف نالج یہ سارے سبجیکٹ کمپلسری ہیں ان کے. اور اس میں پھر میڈیکل سائنسز پڑھتے ہیں, ججز کو بلاتے ہیں, انجینئرز آتے ہیں, انجینئرنگ پڑھتے ہیں, تمام سائنسز, سوشل اور ہیومن سائنسز پڑھائی جاتی ہیں, ان کی لیکچرز ہوتے ہیں. پھر یہ آتے جاتے ہیں, انٹریکشن ہوتا ہے ان کا ویژن اتنا براڈ ہے, اس میں اجتہاد والا اسپیکٹ بھی ہے, اس میں سائنٹیفک اسپیکٹ بھی ہے, بیٹر لینگویج بھی ہے. اور اس سے جب وہ ذہن تیار ہوتے ہیں, اور سب سے بڑی خوبی کی بات, کوئی شخص انہیں جا کے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتا کسی جامعہ میں حاضر القرآن کے طالب علم کو. کوئی انہیں کسی جمعرات پہ گھر نہیں بلا کے کھانا کھلا سکتا, یہ اجازت نہیں ہے میری طرف سے, بین ہے فار دی لاسٹ 16 ایئرس. کوئی 40ویں کا کھانا, ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں یہ 40واں یا ایصال ثواب, مگر یہ غریبوں کا حق ہے. ہم اپنے طالب علموں کا دروازہ نہیں کھولتے کہ ان لقموں سے ضمیر مردہ ہوتا ہے, وہ باغیرت بنتے ہیں وہ طالب علم. نتیجہ یہ ہے کہ اب انہیں نہ کسی جاگیردار اور سرمایہ دار کا خوف ہے, نہ کسی کمیٹی کا ڈر ہے, نہ کوئی محتاجی ہے, نہ تنگ نظری ہے, نہ جہالت ہے, نہ پسماندگی ہے. تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کی اپنی کیلیبر پہ اور پوٹینشل پہ, اس کی